السلام علیکم عزیز طلباء، توقع ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم اقبال کی نظم ایک پرندہ اور جگنوں کی تفہیم و تشریح کے حوالے سے بات کریں گے۔ اقبال نے اس نظم کے متعلق یا اس کے ماخذ کے متعلق کوئی معلومات فراہم نہیں کی، لیکن پروفیسر حمید احمد خان نے اپنی کتاب اقبال شخصیت اور شاعری میں اسے ولیم کاپر کی ایک نظم دی نائٹنگیل اینڈ دی گلو وارم سے ماخذ بتایا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اقبال کی نظم ہمدردی بھی مذکورہ ولیم کاپر کی مذکورہ نظم سے ماخذ ہے، یعنی اقبال نے ایک ہی نظم سے اخذ کر کے اپنے خیالات کو دو مختلف نظموں میں، ہمدردی اور ایک پرندہ اور ایک جگنوں کی صورت میں صفحہ کرتاس پر بکھیرا ہے۔ بنیادی طور پر ایک ہی بند پر مشتمل یہ نظم ہے اور اس میں تقریباً 12 اشعار شامل ہیں۔ یہ دراصل دو کرداروں پرندے اور جگنوں کے مکالمے پر مشتمل ہے۔ ایک پرندہ جب جگنوں کی طرف جاتا ہے تو جگنوں اس کے اس رویے پر جو رد عمل کا اظہار کرتا ہے، اقبال نے اس رد عمل کو الفاظ کا خوبصورت جامہ پہنا کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو پہلے اس نظم کی قرأت، اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی اور پھر تفہیم و تشریح۔ تو نظم کی قرأت کی طرف بڑھتے ہیں۔ سرے شام ایک مرغ نغمہ پیرا کسی ٹہنی پہ بیٹھا گا رہا تھا، چمکتی چیز ایک دیکھی زمیں پر، اڑا طائر اسے جگنوں سمجھ کر، کہا جگنوں نے او مرغ نوا ریز، نہ کر بے کس پہ منقارِ ہوس تیز، تجھے جس نے چہک گل کو مہک دی، اسی اللہ نے مجھ کو چمک دی، لباس نور میں مستور ہوں میں، پتنگوں کے جہاں کا طور ہوں میں، چہک تیری بہشت گوش اگر ہے، چمک میری بھی فردوس نظر ہے، پروں کو میرے قدرت نے ضیاء دی، تجھے اس نے صدائے دل ربا دی، تیری منقار کو گانا سکھایا، مجھے گلزار کی مشعل بنایا، چمک بخشی مجھے آواز تجھ کو، دیا ہے سوز مجھ کو ساز تجھ کو، مخالف ساز کا ہوتا نہیں سوز، جہاں میں ساز کا ہے ہم نشیں سوز، قیام بزم ہستی ہے انہی سے، ظہور اوج و پستی ہے انہی سے، ہم آہنگی سے ہے محفل جہاں کی، اسی سے ہے بہار اس بوستاں کی۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ سرے شام آغاز مغرب یعنی شام کا آغاز، مرغ پرندہ، نغمہ پیرا گیت گانے والا، ٹہنی شاخ، چمکنا روشن ہونا، طائر پرندے کو کہتے ہیں، نوا ریز گیت سنانے والا، بے کس مجبور بے بس، منقار پرندے کی چونچ، ہوس ہرس لالچ، چہک پرندے کی بولی، گل پھول کو کہتے ہیں، مہک خوشبو، نور روشنی، مستور چھپا ہوا پوشیدہ، پتنگا پردار کیڑا، پروانہ جسے شمع کا عاشق کہا جاتا ہے اور شمع کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے، بہشت گوش کانوں میں رس گھولنے والی آواز، فردوس نظر جنت جیسی دلکش جنت نظیر، قدرت فطرت مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ضیاء روشنی، نور صدائے دل ربا
دلکش آواز، صدا آواز کو کہتے ہیں دل ربا، دل کھینچنے والی۔ گلزار باغ، مشعل دیا، سوز تپش، جلن یا درد۔ ساز آواز کو کہتے ہیں، موسیقی کا آلہ۔ ہمنشین ساتھی، دوست۔ نشین نشست سے ہے، ساتھ بیٹھنے والا مراد ساتھی دوست۔ قیام قائم، مقیم کو بھی کہتے ہیں، رہائش پذیر۔ بزم ہستی، بزم ہستی، زندگی کی محفل۔ ظہور اظہار، ظاہر ہونا۔ اوج عروج یا بلندی۔ پستی زوال۔ ہم آہنگ ملا ہوا ہونا۔ جہاں دنیا، بوستاں باغ کو کہتے ہیں۔ تفہیم و تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ شام کے وقت ایک گانا گانے والا پرندہ کسی ٹہنی پہ بیٹھا گا رہا تھا کہ اس نے زمین پر ایک چمکتی ہوئی چیز دیکھی۔ وہ پرندہ اسے جگنو سمجھ کر اسے کھانے کے لیے اترا۔ جگنو نے پرندے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے نغمہ گانے والے پرندے، تو مجھ پر اپنی لالچی چونچ کو تیز نہ کر، اس لیے کہ جس ہستی نے تجھے گانے کی صلاحیت بخشی اور پھول کو خوشبو عطا کی ہے، اسی نے مجھے روشنی سے نوازا ہے۔ میں نور کے لباس میں چھپا ہوا ہوں، اور اس اعتبار سے مجھے پروانوں کی دنیا کا طور یعنی منبع نور قرار دیا جاتا ہے۔ پہاڑ کوہ طور کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی جھلک یا روشنی نظر آئی۔ تو اس طرح جگنو نے کہا کہ میں بھی پرندوں کے لیے طور کا سا مقام و مرتبہ رکھتا ہوں۔ اللہ نے میرے پروں کو روشنی دی ہے، تو اے دل موہ لینے والے پرندے، اللہ نے تجھے بھی آواز سے نوازا ہے۔ اس نے تیری چونچ کو نغمہ گانا سکھایا اور مجھے گلستان میں شمع کی حیثیت دے دی۔ اللہ نے مجھے روشنی دی اور تجھے آواز عطا کی۔ اس طرح دیکھا جائے تو مجھے سوز اور تجھے ساز عطا کر دیا ہے۔ دنیا میں کبھی سوز و ساز ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہمیشہ ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ دنیا کی محفل انہی کے دم سے قائم ہے، اور اعلیٰ و ادنیٰ کا فرق بھی انہی کی وجہ سے عیاں ہوتا ہے۔ یہ بزم دنیا اتحاد و اتفاق اور ایک ہی رنگ میں رنگے جانے سے قائم ہے، اور یہی چیز اس دنیا کی بہار کا سبب ہے۔ اقبال نے اس نظم میں جیو اور جینے دو کا فلسفہ پیش کیا ہے، یعنی ایک دوسرے کو ضرر پہنچانے کی بجائے ہمیشہ مل جل کر رہنا چاہیے، اور اس دنیا میں یا اس جہاں میں کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے فضول اور بیکار پیدا نہیں کی، بلکہ اس دنیا کی جو رنگینی اور رعنائی ہے اس میں ہر چیز اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ تو ہمیں کسی چیز کو فضول تصور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کائنات کی تکمیل میں ہر چیز اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہے۔ ایک سادہ سی نظم ہے، اور اس میں یہی دو چار باتیں جو میں نے کی ہیں، اقبال کہیں اس کے ذریعے سے یہی درس دینا چاہتے ہیں۔ اس کے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو کومنٹ سیکشن میں لازمی آپ کو پوچھیں۔ خوش رہیں۔ اللہ